میرے اور سلمان کے اندر 50 سے زیادہ ڈفرینسز ہوں گے تھنکنگ کے اندر، میرے بیٹے کے اندر، بٹ آئی لو ہم۔ نہیں ٹیکا مت لگانا مجھے، میں مسلمان ہوں، مجھے یہ کہاں لکھا ہے کہ ٹیکا مت لگانا؟ آج لوگ چل رہے ہیں شاہ رخ خان سلمان خان کی لڑائی ہو گئی ہے، 18 برس پرانی دوستی، کس بات کی دوستی؟ رائیولس میں کبھی دوستی ہو سکتی ہے؟ لوگ کچھ لوگ جو ہے وہ بدتمیزی کو فرینکنس سمجھتے ہیں، ہم تو بڑے فرینک ہیں۔ فرینک نہیں ہو آپ، بدتمیز۔ اگر میں نے کوئی گناہ کیا ہے یا جس کی اگر مجھے کبھی ایسا لگے کہ میں نے گناہ کیا تو میں خدا سے معافی مانگوں گا، اللہ مجھے معاف کرنا۔ میں ان سے کیوں جا کے معافی مانگوں؟ اور کس بات پہ معافی مانگوں؟ کہ رفیع صاحب نے جو بھجن گائے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ دوزخ میں جائیں گے۔ تو اگر خدا کو رفیع صاحب سے اگر اتنی شکایت ہوتی کہ تم بھجن گا رہے ہو تو ان کی آواز چھین لی ہوتی، وہ تو ابھی تک بج رہی ہے۔ اتنے سارے میرے فیملی کے اندر لوگ ہیں آج ایک ہی چھت کے نیچے ہارمونی سے رہتے ہیں، یہ بھی تو خدا کی دین ہے۔ کوئی مسلمان ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی کیتھولک ہے، اور اس ایشو کے اوپر کوئی جھگڑا، کوئی فساد، کوئی آرگیومنٹ نہیں ہوتی، بلکہ ایشو ہی نہیں ہے۔ یہ ریپرزینٹیٹیو کس کے ہیں؟ یہ اللہ کے ریپرزینٹیٹیو ہیں؟ یہ کس کے ریپرزینٹیٹیو جو فتوے دے رہے ہیں؟ ان کے پاس کیا اتھارٹی ہے؟ ان کا آفس کہاں ہے؟ ان کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ ان کو کس نے اپوائنٹ کیا ہے؟ ان کی ایجوکیشن کیا ہے؟ ان کی معلومات کیا ہے اسلام کے بارے میں؟ کیا ہے یہ سب؟ یہ کیوں نہیں بولتے ایک جٹ ہو کر کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ انوسنٹ آدمی، جنگ میں بھی بے گناہ آدمیوں کو مارنا، جنگ میں بھی عورتوں کو مارنا، جنگ میں بھی بچوں کو مارنا، جنگ میں بھی بوڑھوں کو مارنا یا ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا جو تھا وہ گناہ تھا جنگ میں بھی۔ یہ پیس ٹائم میں بم رکھ کے بھاگ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، یہاں کہیں ہاتھ پڑا ہوا ہے، وہاں کہیں ٹانگ پڑی ہوئی ہے، یہ کوئی انسانی کام ہے؟ یہ میں چلنے جاتا ہوں صبح بارش میں، چونٹا دیکھتا ہوں میں تو میں اس کو اوائڈ کرتا ہوں کہ میرے قدموں سے یہ چونٹا نہ مر جائے، خدا کی بنائی ہوئی جان ہے یہ۔ ایک یہاں لیڈی یہاں ٹریول کرتی تھیں، واک کرتی تھیں، تو انہوں نے مجھ سے کہا، ایک دن مل گئی تو مجھ سے کہا کہ سلیم صاحب بہت شرافت سے نیچے دیکھ کے چلتے ہیں۔ میں نے کہا اس میں شرافت کا کوئی تقاضا نہیں ہے، میں نیچے دیکھ کے چلتا ہوں کہ کوئی کیڑا میرے پاؤں میں آ کے نہ مر جائے۔ کہ انسانوں کا خون ایسے کرتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور کیا ان کو یہ ٹریننگ ہے یا ان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ یہ کرنے سے جنت میں جاؤ گے؟ رسول کی حدیث ہے کہ ایک بے گناہ انسان کا خون کرنا جو ہے وہ ساری انسانیت کے خون کرنے کے برابر ہے۔ اس کے باوجود اگر یہ کر رہے ہیں تو یہ زیادہ مسلمان ہیں یا میں زیادہ مسلمان ہوں؟ اگر یہ رسول کی بات نہیں مان رہے ہیں تو آپ اس بات سے ایگری ہیں کہ جو بلاسٹ ہو رہے ہیں اس میں مسلمانوں کا یہاں؟ جی، اس بات سے آپ بھی ایگری ہیں کہ مطلب جو بلاسٹ ہو رہے تو ہیں؟ یہ کیا آپ اس بات سے اس بیوقوفی میں آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ بات بلاس جو ہندو کر رہے ہیں، میں مان سکتا ہوں کہ مالیگاؤں کے قبرستان میں اگر کیا تو انہوں نے کر دیا، مان سکتا ہوں میں اس بات کو، مگر یہ ٹرین میں بھی وہی ہندو کر رہے ہیں، وہ اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں، ہر جگہ ہندو مار رہے ہیں، یہ ہے پاسبل؟ اور آپ تو ایک بات چھوڑیے، یہ ریسرچ ہو چکی ہے کہ جتنا غیر ذات یعنی مسلمانوں کو مارا ہے اس سے زیادہ تو مسلمانوں نے مسلمانوں کو مارا ہے۔ آپ کو اور سلمان صاحب کو کیوں ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے؟ اس میں آپ نے اب تک کیا نوٹس کیا ہے؟ کیوں اس طریقے کی فتوے ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ آپ کیا اس کے لیے کسی آئنسٹائن کی ضرورت ہے کہ اس پہ کوئی ریسرچ کر کے یہ پتہ لگائے؟ نیچرلی ان کو پبلسٹی چاہیے۔ وہ اگر کسی ایسے ویسے آدمی کے بارے میں بات کہیں گے تو کون سننے کو تیار ہے؟ کیسے ٹی وی پہ آئیں گے وہ؟ یہ یو ہیو ٹو چوز اے بگ ٹارگیٹ when you want to put your point across, you have to put see that the target is big کہ وہاں سے یہاں سے بات پھیلے گی۔ اگر اس کا نام لیا تو یہ بات، میں آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا ایگزامپل بتاتا ہوں کہ میری زمین کا مسئلہ تھا پنویل میں، تو وہاں وہ ایف آئی آر ڈالنے والے تھے کہ یہ اس کے اگینسٹ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے اگینسٹ، اس کی بات کو وہ ویسے لکھیں یا نہ لکھیں، مگر یہ اس کا ایک وہ سن لیجئے، اس کی جو ایک روح ہے اس کو اس پر دھیان دیجئے۔ وہ میرے پہچان کا تھا، وہ وہاں کا جو فارسٹ آفیسر تھا، تو وہاں کچھ
ریونیو والوں کے ڈپارٹمنٹ کے نام لینا تھے کہ ان لوگوں نے یہ کاغذات واغذات کی ہیرا پھیری کر کے فارسٹ کی زمین بیچ دی ہے، اور یہ جو بیچارے جن لوگوں نے خریدی ہے انہوں نے تو پورے پیپر چیک کے خریدی جیسے ملک میں ہو رہا ہے. تو فارسٹ سیکرٹری جو ہیں وہ اس کو تاکید دے رہے تھے جبکہ وہ پولیس اسٹیشن میں کھڑا ہوا تھا اور میں بھی تھا کہ بھائی اس میں سلیم خان کا، سلمان خان کا اور ہیلن خان کا بھی نام آنا چاہیے. تو میرے سامنے وہ بات کر رہا تھا مراٹھی میں کہ سر وہ تو انوسنٹ بائر ہیں، انہوں نے زمین کے کاغذات کی ہیرا پھیری تھوڑی کی ہے. اگر انہوں نے زمین خریدی ہے تو وہ تو انوسنٹ بائر ہیں، ان کے ساتھ تو دھوکا ہوا ہے، ان کے ساتھ تو فراڈ کیا ہوا ہے، ان کا نام کیوں آئے؟ وہ تو بیچارے وکٹمز ہیں. انہوں نے کہا تم سمجھتے نہیں ہو، اگر ان کا نام نہیں آیا تو کل یہ نیوز آپ کی ہیڈ لائنز پہ نہیں آئے گی. اب اس کے لیے کوئی آئنسٹائن کی ضرورت ہے؟ مجھے آپ کو کہنے کی ضرورت ہے کہ میرا نام کیوں آتا ہے؟ اگر میری بیوی مہاراشٹرین ہے، اس کے گھر پہ برسوں سے رکھا جا رہا ہے، سالوں سے رکھا جا رہا ہے گنپتی. میں نے شادی کر لی، میرا سلسلہ شروع ہوا زنجیر کے بعد، جب تک مجھے کوئی جانتا ہی نہیں تھا، جب تک کسی نے نہیں کہا کہ صاحب وہ مسلمان ہیں اور وہ رکھتے ہیں. اس کے بعد جب میں سٹار ہو گیا اپنے فیلڈ کے اندر، جب سلمان سٹار ہو گیا، جب ارباز آ گیا، یہ آ گیا، تو ایک ہائی پروفائل فیملی بن گئی. اللہ کا شکر ہے، میں اللہ کا بڑا احسان مند ہوں اس کے لیے. اب وہ جب یہاں لوگ آتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ چلو، اور میں اس کو سمجھتا ہوں کہ میں وہ ٹی وی والوں کو اس لیے روکتا نہیں ہوں کہ بھائی اگر یہ ہو رہا ہے تو یہ کم از کم لوگوں کو قریب لانے کا ایک موقع ہے کہ ہر مسلمان جو ہے وہ ٹیررسٹ نہیں ہے، ہر مسلمان جو ہے بم نہیں پھوڑ رہا ہے، ہر مسلمان جو ہے وہ ہندو سینٹیمنٹ سے نفرت نہیں کرتا ہے، ہر مسلمان جو ہے وہ ہندوؤں کے خلاف نہیں ہے. ایسے بھی مسلمان ہیں کہ جو کہ ہندوؤں کے ریلیجن کو رسپیکٹ کرتے ہیں، ہندو کے ریلیجنس کو، ایک ان کے سینٹیمنٹس کو رسپیکٹ کرتے ہیں. ایسے بھی مسلمان ہیں جو کہ یہ جو ہو رہی ہیں ٹیررزم کی حرکتیں اس کو اپروو نہیں کرتے، اس کے خلاف ہیں، اس کے خلاف اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. میں اس لیے اس چیز کو انکریج کرتا ہوں کہ آ جاؤ، لے لیجئے. اگر میں نے جا کے تھالی کو 4 مرتبہ اگر پھیر دیا، میرے ہاتھ میں کسی نے دے دی، تو کیا میں اس وقت اس سے یہ کہوں گا کہ نہیں سر میرا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ میں یہاں تک کروں گا، میں یہاں تک نہیں کروں گا؟ اگر میرا نوکر مجھے بلانے آتا ہے کھنڈو، کہتا ہے سر میرے گھر پہ گنپتی رکھا ہے، 2 منٹ کے لیے چل رہی ہے، سارے کے سارے رکھتے ہیں میرے نوکر وہاں فارم پہ، آئیے. اب وہ جب وہ سامنے لے کے آتے ہیں، میں کہوں کہ نہیں نہیں ٹیکا مت لگانا مجھے، میں مسلمان ہوں. مجھے یہ کہاں لکھا ہے کہ ٹیکا مت لگانا؟ یہ کہاں لکھانا ہے کہ آگ کو ہاتھ اگر یوں کر لیا تو یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کیا لکھا ہے؟ قرآن شریف کی آیت ہے، اگر انہوں نے پڑھا ہے قرآن شریف کی آیت ہے، میرا مذہب میرے ساتھ ہے، تمہارا مذہب تمہارے ساتھ ہے. مذہب میں زبردستی نہیں ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک چچا جنہوں نے پالا تھا، جو نہایت اپنے بچے سے اولاد سے زیادہ محبت کرتے تھے، وہ اسلام پہ ایمان نہیں لائے، وہ رسول پہ ایمان نہیں لائے. انہیں وہ شعر ہے کہ آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی زبردستی نہیں تھی. You can love people with differences. It is not necessarily that you have to be similar. You have to love people with differences. میرے اور سلمان کے اندر 50 سے زیادہ ڈفرینسز ہوں گے تھنکنگ کے اندر، میرے بیٹے کے اندر، بٹ آئی لو ہر. میری بیوی میں اور مجھ میں 50 ڈفرینسز ہوں گے، مگر آئی لو ہر. آپ لوگ جس کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہو انڈرسٹینڈنگ بہت انڈرسٹینڈنگ میاں بیوی. انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ از دا ورسٹ تھنگ ہیپن ٹو ا ریلیشن شپ. انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ مجھ میں کچھ خامیاں ہیں، دیر تک میں جگتا ہوں، کو سگریٹ پیتا ہوں، میں رات کو خراٹے لیتا ہوں. میری بیوی کہتی ہے یہ مت کریے آپ. جس پہ اگر اریٹیشن ہوتا ہے، جس پہ آرگیومنٹ ہوتے ہیں، میں اپنی بیوی سے 4 باتیں کہتا ہوں کہ تم یہ مت کرو. ناؤ ایسے کر کے ہم نے 20 باتیں اپنی میں نے کم کر دی، اپنی نکال لیا کہ بھائی اس بات پہ جھگڑا ہوتا ہے، اریٹیشن ہوتا ہے، آرگیومنٹ ہوتا ہے. میری بیوی نے 20 باتیں نکال دی. اب جھگڑا نہ ہونا، آرگیومنٹ نہ ہونا، اس کا مطلب یہ نہیں محبت اندر آ گئی. ریلیشن شپ، ہر ریلیشن شپ جو ہے اس کا جو بیس ہے وہ ہے محبت. آج لوگ چل رہے ہیں شاہ رخ خان سلمان خان کی لڑائی ہو گئی، 18 برس پرانی دوستی. کس بات کی دوستی؟ رائیولس میں کبھی دوستی ہو سکتی ہے؟ رائیولس میں ایک کرٹسی ہو سکتی ہے. ہلو کیسے ہو بھائی، کیا کر رہے ہو؟ یہاں میں شوٹنگ کر رہا ہوں. اچھا آپ کیا کر رہے ہو؟ ارے بھائی ہیپی برتھ ڈے. ارے بھائی سلمان مبارک ہو، تمہاری پکچر چل گئی. یہ کیا پاسبل ہے کہ 2 رائیولس کے اندر محبت ہو سکتی ہے، دوستی ہو سکتی ہے؟ رشتہ صرف محبت کا ہوتا ہے. اگر رشتہ خون کا ہوتا تو یہ امبانی بردرز جو ہیں
یہ آج جہاں ہیں وہاں ہوتے ہیں، صرف محبت کا ہوتا ہے، چاہے وہ ماں بیٹے میں ہو، چاہے وہ باپ بیٹے میں ہو، چاہے بھائی بھائی کے اندر ہو. بھائی بھائی کو مر جاتا ہے. وہ مٹکا کنگ کے بیٹے نے اور اس کی بیوی نے اس کو مروا دیا 30,000 روپے دے کے. پچھلے اگر 7 آدمی مرے اس میں، تو ایک کروڑ 30,000 روپے دیے تھے اس کو ڈرائیور کو مارنے کے لیے، تو ایک کا قریب 5,000 کا ایوریج آیا. پچھلے سال بقرعید پہ بکروں کی قیمت تھی 5-5 لاکھ روپے. تو جانوروں سے کم یہ کروڑپتی لوگوں کی ویلیو لگائی انہوں نے. سمجھے آپ؟ رشتہ جو ہے وہ محبت کا ہے. میرا رشتہ ہے لوگوں سے محبت کا ہے یا کرسی کا ہے. کیسے ہو؟ کچھ لوگ جو ہے وہ بدتمیزی کو فرینکنس سمجھتے ہیں. ہم تو بڑے فرینک ہیں. فرینک نہیں ہو آپ، بدتمیز ہو. ہم تو بڑے فرینک کے ساتھ، ارے کسی کے منہ پہ کچھ ایسی بات بول دی جائے جس سے اس کو دکھ ہو، جس سے اسے تکلیف ہو، جو وہ ہمیشہ زندگی بھر یاد رکھے کہ یہ انہوں نے مجھ سے کیا کہا ہے. یہ کوئی اچھی بات ہے؟ ارے یار تیرے منہ سے بو آ رہی ہے، ارے یار تیرے بدن میں سے بو آ رہی ہے. بھائی میں تو بڑا فرینک ہوں. کاہے کہ فرینک ہیں آپ کو 15 منٹ اس آدمی کے ساتھ بیٹھنا ہے، دور چلے جائیے، برداشت کر لیجیے. اس کا دل کو آپ دکھا رہے ہیں. انسان بنایا ہے. اور سلیم صاحب آپ نے کیا، پہلے بات تو یہ ہے کہ میں نے پڑھا ہے، سمجھا، میں جانتا ہوں. چلیے اگر آپ میری بات کو نہیں مانتے کہ میں نے اسلام بھی نہیں پڑھا، مجھے کچھ نہیں معلوم اسلام کے بارے میں، انسانیت اور اسلام میں کیا کوئی فرق ہے؟ جو چیز انسانی ہے وہی اسلام میں ہے، اور جو چیز اسلام میں ہے وہ انسانیت میں ہے. کوئی ایک ایسا پوائنٹ بتا دیجئے کہ یہ تو انسانی چیز ہے مگر اسلام میں نہیں ہے، یا یہ اسلام میں ہے مگر انسانی چیز تو نہیں ہے. تو مولویوں کو ایسا کہنا ہے کہ اسلام جو بت پرستی کی اجازت نہیں دیتا ہے. یہ مولویوں کو ایسا کہنا ہے جی اسلام جو ہے بت پرستی کی اجازت نہیں دیتا ہے. بت پرستی کون کر رہا ہے؟ بت پرستی اگر میں جا کے اگر ان کی عزت کرتا ہوں، سمجھے آپ، میں جس ملک میں رہتا ہوں وہاں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی سینٹیمنٹس ہیں، اگر میں ان کی سینٹیمنٹس کی عزت کرتا ہوں تو کیا بت پرستی ہوگی؟ اور اگر میں محبت کی خاطر اگر میں سر بھی ٹیک دوں تب بھی میں اپنے ایمان سے کنونس ہوں یہ میرے اور خدا کے بیچ میں تم کون؟ اور آج آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ رمضان کے بعد ہم ایجیٹیشن کریں گے، تو رمضان میں کیوں نہیں کرتے؟ یہ اگر سچائی پہ ہو تو رمضان میں کرو نا. اگر یہ مدعا اگر ہو، اور آپ ہیں کون؟ یہ خدائی فوجدار جو ہیں، آپ جو یہ آپ نے کیا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ آپ کون؟ اچھا پھر فلم بنانے والے یا فلم میں کام کرنے والوں پہ ہی کیوں فتویٰ؟ فلم دیکھنے والوں پہ بھی لگائیے نا. آج جب سے فلم انڈسٹری بنی ہے، جب سے لوگ کمپلیٹ پرنٹ لے کے بیٹھتے ہیں کہ عید پہ ریلیز کریں گے. مسلمان رمضان میں فلم نہیں دیکھتا، عید پہ وہ فلم کا جو اوپننگ لگتا ہے وہ کسی منتھ میں نہیں لگتا. 1 مہینہ فلم کمپلیٹ ہے. آج یہ درونا ریلیز ہونے والی ہے، یہ 2 تاریخ کو لگائیں گے عید پہ. 60 کروڑ کی پکچر ہے یا 5 کروڑ کی پکچر ہے کے ساتھ جو پہلا ویک ملتا ہے وہ تو بہت کمال کا ہوتا ہے. اس کا مطلب مسلمان بہت فلم دیکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کا جو میکسیمم فلم گوہر ہے. تو لگا دیں فتویٰ کہ ہر مسلمان جو فلم دیکھتا ہے، ہمارا کام تو ویسے ہی بند ہو جائے گا نا. ہم پہ تو کوئی فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں. جس دن ہماری فلمیں لوگ دیکھنا بند کر دیں گے اس دن ہمارا کام تو ویسے ہی بند ہو جائے گا. تو یہ فتویٰ دیں کہ جو مسلمان فلم دیکھتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے. تو ہندوستان میں 15 کروڑ میں سے بچیں گے 1 کروڑ مسلمان، اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں. ٹی وی پہ وہ سب چیز دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں تو اب تو سینسر کی بھی ویلیو نہیں ہے، اس لیے کہ جو چیز ٹی وی پہ دکھتی ہیں، جو فلمیں دکھتی ہیں، تو اب سینسر کی کیا ویلیو رہی؟ کوئی ہے ویلیو سینسر کی؟ آپ بیٹھ کے 4 آدمی اپنے مورل ڈیسیجن لیتے ہیں وہاں کہ یہ کاٹ دو، یہ نکال دو، یہ کسنگ ہے یہ نکال دیجئے، یہ یہاں ہگنگ ہے یہ نکال دیجئے، کاٹ دیتے. واٹ اباؤٹ دس ٹی وی؟ کیا کیا دیکھتے ہیں ہم ٹی وی کے اوپر؟ اس کی کوئی سینسرشپ ہے؟ آپ بتاتے ہیں کہ صاحب اس کی گردن کٹی ہوئی ہے، گروسم سین ہے. وہاں جب یہ رائٹس ہوتے ہیں یا جہاں بم ہوتی ہے، باڈیاں پڑی ہوئی ہیں، ہاتھ پڑے ہوئے ہیں، خون پڑا ہوا ہے، چچھڑے اڑے ہوئے ہیں، وہاں تو کوئی ہے نہیں. تو کیا مطلب ڈبل اسٹینڈرڈز کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے
سمپل ہے، اس کو کمپلیکیٹڈ مت بنائیے، زندگی بڑی سمپل ہے، ہم لوگ اس کو کمپلیکیٹڈ بناتے ہیں. اچھا برا آپ کی خود سمجھ میں آتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ اس سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے کسی کو دکھ ہوتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. جو ٹھیک نہیں ہے، جو غلط نہیں ہے، وہی گناہ ہے. گناہ کوئی الگ سے نہیں آیا ہے کہ صاحب یہ کرو گے تو گناہ ہے. جو ٹھیک نہیں ہے، جو صحیح نہیں ہے، جس سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، جس سے کسی کا دل دکھتا ہے، بےایمانی ہے جسے، وہی گناہ ہے، کوئی الگ سے تھوڑی آیا ہے. جس طریقے کا ایک پریس کانفرنس بھی لی گئی تھی باندرا مسلم ایسوسی ایشن کی طرف سے، جی. کہنا ہے کہ آپ نے مسلم علماؤں کی بے عزتی کی ہے اور گالی دی ہے میں نے انہیں، اور آپ اس کے لیے آپ کو معافی مانگنی چاہیے. اگر آپ مجھے اگر وہ بتا دیتے ہیں کہ میں نے بے عزتی کی ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ یہ جہالت کے اسٹیٹمنٹس ہیں، یہ جہالت کی باتیں ہیں، یہ کوئی بھی کرے گا. میں نے کسی کا نام نہیں لیا کہ سو اینڈ سو کسی کا بھی نام نہیں لیا، میں ڈرتا نہیں ہوں ان کا نام لینے سے، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جہالت. میں نے تو ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے کہ یہ جو میں نے اس میں لکھا ہے آرٹیکل کے اندر کہ یہ تعلیم جو دی جا رہی ہے لوگوں کو، یہ اس کی نہ تو کوئی کتابیں ملیں گی، نہ کوئی یونیورسٹی ملے گی. اور کئی مرتبہ بچوں کو، اتنے چھوٹے بچوں کو امپریشن ایبل ایج ہوتی ہے اس کے اندر سکھایا جاتا ہے کہ میں نے اس میں یہ کہا ہے کہ یہ جو غلط تعلیم ہے یہ تو بہت ہی نقصان دہ چیز ہے. کوئی بھی غلط، آج لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کر لو تو شہید ہو جاؤ گے، آج یہ کر لو تو ساتویں آسمان میں پہنچ جاؤ گے. اس کے دماغ میں رہتا ہے یہ، سمجھے. آج وہ کرتا ہے، وہ کس لیے کرتا ہے؟ یا تو پیسے کے لیے کرتا ہے یا اس کے لیے. جہالت سے بدتر ہے غلط تعلیم، یہ میرا آرٹیکل تھا. جہالت سے بدتر ہے غلط تعلیم. اب یہ مانتے سلیم صاحب کوئی غلطی نہیں کی ہے، کوئی آپ نے کوئی، ارے اگر میں نے غلطی کی ہے تو یہ میرے اور خدا کے بیچ میں ہے. یہ کون ہے؟ میرے اور خدا کے بیچ میں کوئی بروکر یا کوئی ایجنٹ نہیں ہے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جہاں بندہ اور خدا، یہ اس کے بیچ میں ہے ہر چیز. اس کا فیتھ ہے، جو اس کا عقیدہ ہے، سمجھیے، جو اس کا ایمان ہے، وہ اس کے بیچ میں، اور صرف وہ جانتا ہے اس کو کہ میرا ایمان کیا ہے. یہ کیسے جانتے ہیں میرا ایمان کیا ہے؟ یہ کیا میرے دل میں گھسے ہیں یا میرے دماغ میں گھسے ہیں؟ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے کہ جہاں کے کوئی ان بٹوین نہیں ہے کہ صاحب وہ پادری سے جا کے آپ کنفیس کر دیجئے تو وہ آپ کو معاف کر دے گا. میرے اور خدا کے بیچ میں ہے. اگر میں نے کوئی گناہ کیا ہے، یا جس کی اگر مجھے کبھی ایسا لگے کہ میں نے گناہ کیا، تو میں خدا سے معافی مانگوں گا کہ اللہ مجھے معاف کرنا. میں ان سے کیوں جا کے معافی مانگوں؟ اور کس بات میں معافی مانگوں؟ اور کیا میں نے کہا؟ میں نے یہ کہا کہ یہ ساری جہالت کی باتیں. جب یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد رفیع بھی مسلمان نہیں ہے، طلعت محمود بھی مسلمان نہیں ہے، آصف صاحب بھی مسلمان نہیں ہیں، محبوب خان بھی مسلمان نہیں ہیں، ثریا بھی مسلمان نہیں ہیں، نوشاد صاحب بھی مسلمان نہیں ہیں، جب یہ کہہ رہے ہیں تو یہ کہو نا کہ جو فلم دیکھ رہے ہیں وہ بھی مسلمان نہیں ہیں. یہ نوشاد صاحب نے کمپوز کیے ہیں، بھجن کمپوز کیے ہیں، میں بھی سنتا ہوں، اور یہ کہتے ہیں گانا بجانا منع ہے. داؤد علیہ السلام کی اتنی اچھی آواز تھی کہ داؤد علیہ السلام جب پڑھتے تھے یا قرأت پڑھتے تھے تو چڑیاں، جانور اکٹھے ہو جایا کرتے تھے. ایک پاکستانی فلم آئی ہے خدا کے لیے، وہ آپ فلم دیکھیے. اس میں ڈائریکٹر نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا ہے، رائٹر نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا ہے، ہر چیز کا اسلام سے حوالہ دیا ہے، ہر چیز کا حدیث سے حوالہ دیا ہے. میں نے بھی جو کہا ہے وہ سب سارا میں نے اس کو کہا ہے کہ آپ ریپیٹ کریے. راجیو بجاج سے میں نے کہا ہے کہ ریپیٹ کریے، لکم دینکم ولی دین، میرا مذہب میرے ساتھ ہے، تمہارا مذہب تمہارے ساتھ ہے. مذہب پہ کوئی زبردستی نہیں ہے. یہ حدیث ہے کہ نہیں آپ بتائیے کہ ایک بے گناہ انسان کا خون کرنا جو انسانیت کے خون کرنے کے برابر ہے. تو جو اس بات کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے، یا جو اس بات کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہے. اچھا، اور ایک بات بتائیں کہ ان کو یہ اعتراض تھوڑی، ان میں سے کتنے لوگ ہیں، یہ بتائیں ان میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو اس بات کی تکلیف ہوتی ہوگی کہ یہ اچھا نہیں ہوا. ان میں سے ایسا طبقہ ہے جو کہ اس بات سے خوش ہوتا ہوگا کہ یہ سکسیسفل مشن ہے، پکڑے نہیں گئے، بھاگ گئے. اسلام میں وینڈیٹا، وینجنس، بدلہ الاؤڈ ہے کیا؟ میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، میں اتنا کیپیبل ہوں ہی نہیں
میرے میں میری وہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات کروں. میں اپنے آپ کو ایک بہت چھوٹا مسلمان سمجھتا ہوں اور میں ایک بہت کمزور سی کوشش کر رہا ہوں اپنے ایمان پر رہنے کی. کہ یہ ساری جو باتیں ہیں، جب وہ رسول اللہ جب مکے میں دوبارہ داخل ہوئے ہیں 10,000 لوگوں کو لے کے، تو گھبرائے ہوئے تھے سب لوگ جنہوں نے ان کے ساتھ پرسیکیوشن کیا تھا، ظلم کیا تھا. مگر رسول اللہ نے کہا کہ یہ جہاد اکبری ہے، جہاد تو اب شروع ہوگا. یہ کسی بھی بات سے انکار کر دیں کہ میں اپنی طرف سے کوٹ کر رہا ہوں کہ یہاں سے محبت، لو، فرگیونیس شروع ہوگی. یہ ہے. اور ہندا جس نے کہ حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، مروا کے ان کو دھوکے سے کلیجہ چبایا تھا، اس تک کو معاف کر دیا. اس تک کو معاف کر دیا اور یہ کہا کہ میرے سامنے مت آنا، مجھے وہ باتیں یاد آتی ہیں. میں تو جانتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیچنگس ہیں ان پہ میں بھائی ایک بہت کمزور سی کوشش کر رہا ہوں چلنے کی. میں اپنی طرف سے کچھ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ یہ کہا ہے کہ نہیں کہا ہے. یہ ہے کہ پتہ لگا کہ جتنی حدیثیں ہیں ساری محبت پہ ہیں، ساری لوگوں کو ملانے کے لیے ہیں. اور اگر بدلہ ہے بھی، پہلی بات تو یہ میں کہ اسلام میں بدلہ نہیں ہے. اگر بدلہ ہے بھی تو غفار بھائی نے آپ کو چانٹا مارا اور 70 بھائی کا آپ مرڈر کر رہے ہیں، یہ کون سا بدلہ ہے؟ یہ کون سا بدلہ ہے؟ میں نے اپنے ایک آرٹیکل کے اندر لکھا ہے کہ پاکستان کی ڈینش ایمبیسی کے اندر ایک بم پھوڑا گیا جس سے کہ 60-70 آدمی زخمی ہوئے اور 60-70 آدمی مر گئے. وہ اخبار والا بھی زندہ ہے، وہ جس نے کارٹون بنائے تھے رسول اللہ کے وہ بھی زندہ ہے، سمجھے، وہ ایڈیٹر بھی زندہ ہے، اور یہاں 60-70 لوگ زخمی ہو گئے مر گئے. یہ کون سا بدلہ ہے؟ یہ مجھے بتائیے. یا کس کی لاجک کو اپیل کرے گا یا کس کی ریزننگ کو اپیل کرے گا؟ یہ کہنا گناہ ہے. آپ ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں میں آپ کو کہ ایک ٹرین کے اندر، ایک بھرے ہوئے کمپارٹ کے اندر ایک اندھا جا رہا تھا جس کے جیب میں ایک ریوالور تھی، اس میں 6 کارتوس تھے. اس نابینا کے اندھے کا کسی آدمی سے آرگیومنٹ ہو گیا، اس آدمی نے اندھے کو تھپڑ مار دیا. اندھے کو غصہ آیا، اس نے 6 گولیاں چلائیں جس سے 6 مسافر مر گئے، مگر ان میں وہ آدمی نہیں تھا جس نے اس کو تھپڑ مارا تھا. یہ شارٹیسٹ سٹوری ہے جس کا نام ہے بلائنڈ ریج. اس سے انگلش لٹریچر میں اس سے چھوٹی کہانی ہے نہیں. جس کو شارٹ سٹوریز ہوتے ہیں نا، یہ شارٹ سٹوریز میں سب میں شارٹ ہے. اس نے 6 گولیاں چلائیں، 6 آدمی مار دی، مگر اس میں وہ آدمی نہیں تھا جس نے تھپڑ مارا. چلیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ بدلہ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ حضور نے اپنے چچا کا جس نے کلیجہ چبایا تھا اگر اس کو معاف کر دیا تو اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ مگر اگر کوئی جسٹیفائی کرتا ہے اس کو کہ فلانی آیت میں ایسا ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہو، یہ آپ کو ان حالات کے اندر یہ اجازت دی جاتی ہے، تب بھی کس کے لیے؟ جس نے کیا ہے اس کے لیے، یا کیا میں نے ہے اور جا کے میرے بھائی صاحب کو جو بیچارے 5 وقت کے نماز پڑھتے ہیں ان کا جا کے قتل کر دیا کہ آپ کے بھائی نے تو کل ہمارے مولویوں کے خلاف ہی بات کی. یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ اگر معافی نہیں مانگتے ہیں تو آپ لوگوں کو عید کی نماز جو ہے ادا کرنے کے لیے، میں تو ویسے بھی نہیں جاتا عید کی نماز پہ، سلمان وغیرہ جاتے ہیں شاید، ہاں تو منع کر دیں گے، دھکا دے دیں، نکال دیں گے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے تو مسجد میں جانا بند کر دیا، چاہیے اس کو کچھ بھی سمجھے. میں نے اس لیے بند کر دیا کہ ایک مرتبہ میں ٹاؤن میں تھا تو وہاں وقت ہو گیا نماز کا، جمعہ کی نماز کا. تو میں نے وہیں کہیں جا کے وضو کر کے میں نے نماز میں کھڑا ہو گیا. کوئی 5ویں یا 6ٹھی اس میں کھڑا ہوا تھا صف میں. تو میری کچھ پہن کے نکلا تھا تو پرنٹڈ شرٹ تھی، اس قسم کی کچھ پرنٹڈ شرٹ تھی کہ کچھ اس پہ پھول وول تھے. اس زمانے میں وہ ایک نئی نکلی تھی نا ہوائن شرٹ، اس میں یہ ایک شرٹ تھی. تو مجھ سے ایک صاحب نے فرمایا پیچھے سے، آپ حضور ذرا میرے پیچھے آئیں اس لیے کہ آپ کے پیچھے میری نماز نہیں ہوگی. میں پیچھے چلا گیا. اس صف میں پہنچا تو وہاں بھی پھر کسی نے کہا کہ سر آپ ذرا پیچھے آ جائیں مہربانی کر کے، یہ آپ کے پیچھے میری نماز نہیں ہوگی. ایسے کرتے کرتے جہاں میرے جوتے رکھے تھے وہاں میں آ گیا. میں نے جوتے پہنے اور میں گھر آ گیا. اس کے بعد سے آج تک میں مسجد نماز پڑھنے نہیں گیا. میں نماز پڑھتا ہوں
اور میں لوگوں کو کہتا ہوں نماز پڑھو، یہ بھی اب میں کسی کو منع نہیں کر رہا ہوں کہ آپ مسجد مت جاؤ، میں نہیں جاتا، یہ میرے اور آپ خدا کے بیچ میں ہے، اور جس دن میرا دل چاہے گا اس دن چلا بھی جاؤں گا، اور اگر یہ روکیں گے روک دیں، وہ ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں، روکیں گے وہ روک دیں، مجھے اچھا کام کرنے کے لیے روکیں گے، اور یہ میری انہوں نے دھونس دیا کہ میری ایفیجیز جلائیں گے، یہ تو جلائیں گے کیوں؟ میری ایفیجیز کو دفنائیں نا، یہ میں تو ابھی تک تو مسلمان ہوں نا ان کے۔ اچھا، اور یہ لاسٹ ایئر جب انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ سلیم خان اور سلمان خان کی فیملی جو ہے وہ اسلام سے باہر کی جاتی ہے، تو پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کب انہوں نے مجھے ایک ممبرشپ میں لیا تھا، یہ کوئی کلب ہے کہ جس کی ممبرشپ میں لیا تھا، اور میرا کارڈ نمبر کیا ہے، اور یہ جب انہوں نے جب ریجیکٹ کیا اس کے بعد سے پھر میری ری انٹری کب ہوئی؟ میں تو پچھلے سال سے ہی باہر ہوں، اس کے بھی ایک سال پہلے سے باہر ہوں، تو جو آدمی باہر ہے اس کو بار بار کیسے ریجیکٹ کرو گے اس کی ممبرشپ؟ آپ نے مجھے آٹرس کلب سے نکال دیا، اب میں ہوں ہی نہیں آٹرس کلب میں، اور اب میں نے کوئی باہر جا کے کچھ کام کیا ایسا جس نے کہا اب ان کو آٹرس کلب سے نکالا جائے، ارے میری ممبرشپ تو خارج ہو گئی ہے، مجھے آٹرس کلب میں انٹری نہیں ہے، اب میں سائن نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی کلب ہے؟ اسلام کوئی کلب ہے جس میں ان کی مرضی سے رکھا جائے گا؟ یہ میرے اور خدا کے بیچ میں، خدا نے مجھے ایک مسلم کنزرویٹو مسلم فیملی میں پیدا کیا ہے، خدا نے میرے خیالات کو کی کچھ گروتھ دی ہے، صحیح جگہ ہوئی ہے، غلط جگہ ہوئی ہے، یہ خدا کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ خدا کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، پلک نہیں جھپکتی، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ رفیع صاحب نے جو بھجن گائے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ دوزخ میں جائیں گے۔ تو اگر خدا کو رفیع صاحب سے اگر اتنی شکایت ہوتی کہ تم بھجن گا رہے ہو تو ان کی آواز چھین لی ہوتی، وہ تو ابھی تک بج رہی ہے، طلعت محمود صاحب کی آواز ابھی تک بج رہی ہے۔ اور بات ان کو بری لگی جب انہوں نے کہا کہ اگر ٹھیک ہے میں اگر دوزخ میں جاؤں گا تو ان کو کیا تکلیف ہے، نہ تو میں ان کی کمپنی میں ہوں، نہ میں ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ ان کا یہ کہنا نا سلیم صاحب کی جیسے آپ کی فیملی کو لوگ آئیڈل مانتے ہیں، بہت سے مسلم لوگ خاص طور نہ مانے، میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ میری فیملی کو آئیڈل مانے؟ جب آپ یہ کہتے ہو آئیڈل کیوں مانتے ہو؟ یہ تو فلم کی فیملی ہے، یہ تو فلم کی فیملی جس میں وہ کام ہو رہا ہے جو آپ کا جو اسلام کہتا ہے، جو آپ کی وہ کہتی ہے نالج کہتی ہے، یا جو آپ کی انفارمیشن کہتی ہے جو ان اسلامک ہے، تو پھر اس کو آپ کیوں مان رہے ہیں آئیڈل؟ یہ تو شیطانی کام ہے، ناچنا گانا، تو اس کو کیوں مان رہے ہیں؟ آئیڈل کیوں مان رہے ہیں؟ آئیڈل کسی مولوی کو مانے جو بہت اچھی بات کر رہا ہے، آئیڈل کسی آدمی کو مانے جو بہت اسلام کی باتیں کر رہا ہے، جو لوگوں کو چینج کر رہا ہے۔ مہاتما گاندھی جیسا کوئی آدمی ہو آپ کی کمیونٹی میں، آپ اس کو آئیڈل مانیں۔ آپ ایک طرف تو کہتے ہیں ناچنے گانے والے بھانڈ، اور دوسری طرف آپ ان کو آئیڈل مان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہماری پوری قوم ان سے، اور آپ کی قوم اگر ان لوگوں سے اگر انفلوئنس ہو سکتی ہے تو پھر تو خدا بچائے۔ اور اگر یہ آئے بھی تو میں تو ان کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ، اور میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے، روز میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو عقل دے۔ سر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنے پرسنٹ ہوں گے جو یہ کام کرتے ہیں، یہ بم پھوڑنا، یہ ٹرین میں آپ جا رہے ہیں لوگ اپنے گھر، آپ نے بم رکھ دیا، یہ کوئی بہادری ہے؟ اس میں انسینٹ عورتیں مر گئیں، بچے مر گئے، لوگ مر گئے، یہ کوئی بدلہ ہے؟ کس نے کیا تھا اور کس کو سزا مل رہی ہے؟ چلیے مر گئے تو چلے گئے، کسی کی آنکھ نہیں ہے تو کسی کا ہاتھ نہیں ہے تو کسی کا پاؤں نہیں ہے۔ یہ ارے جانوروں کے بھی حقوق ہیں اسلام میں، جانوروں کے حقوق ہیں، درختوں کے حقوق ہیں اسلام میں، درختوں کے بارے میں کہا گیا ہے۔ یہ ہے اسلام، اور یہ اسلام میں اگر یہ پڑھیں اور یہ سمجھیں تو ہر چیز کا جواب ہے، ہر چیز کا جواب ہے۔ اور خدا کہتا ہے کہ جتنے مرتبہ معافی مانگو گے معاف کروں گا، جتنے مرتبہ گناہ کرو گے معافی مانگو معاف کروں گا، یہ تمہارے اور میرے بیچ میں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا، یہ صرف خدا اور اس کے بیچ میں ہے، یہ کوئی یہ بات نہیں جانتا۔ یہ انہوں نے کہ اپنی سیٹ بک کر لی ہے وہاں کی، یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ اچھا میں دوزخ میں جاؤں گا تو ان کو تکلیف کیا ہے؟ میں نے یہ کہا کہ میں دوزخ میں جاؤں گا تو میری کمپنی زیادہ بہتر ہوگی، وہاں میں رفیع صاحب ملیں گے مجھے، وہاں طلعت محمود ملیں گے مجھے، محبوب صاحب ملیں گے، وہاں آصف صاحب ملیں گے۔ پتہ نہیں آپ نے دیکھا نہیں دیکھا وہ انٹرویو؟ انہی باتوں کا وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مذاق اڑایا مسلم۔ مذاق کیوں اڑایا؟ یہ جب کہہ رہے ہیں کہ میں دوزخ میں جاؤں گا تو میں کیا کہوں؟ میں یہ کہوں گا نہیں صاحب مجھے دوزخ میں مت بھیجیے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، یہ کہوں میں ان سے؟
میں اگر اس بات کو غلط سمجھتا تو میں کہتا ہی کیوں، اور میں معافی کس بات کی مانگوں؟ مگر میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر میں نے غلطی کی تو معافی مانگوں، کس سے معافی مانگوں؟ اگر میں یہ سمجھوں گا کہ میں نے غلطی کی تو خدا سے معافی مانگوں گا، ان سے کیوں معافی مانگوں؟ یہ کون خدا کے ریپرزینٹیٹیو ہیں؟ یہ خدا کے ایمبیسڈر ہیں جو یہ آئے ہیں کہ بھائی ان کے ایک معافی نامہ لے کے آؤ؟ اور اسلام میں کنسنسس ہے، اگر کوئی کمیٹی بھی ہے جو ڈیسائیڈ کرتی ہے تو اس میں میجورٹی کس کی ہے؟ اسلام میں آٹوکریسی نہیں ہے کہ میں نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا، اسلام میں کنسنسس ہے، سمجھے آپ؟ مطلب مسلم سمدائے کے لوگ، خاص طور پہ جو مسلم ویورس ہیں ہمارے دیش کے مسلمان جو ہیں، وہ یہ ایک بات یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ جیسے دیکھا گیا آپ کی فیملی کو گنپتی کے طور کے وسرجن کے وقت دیکھا گیا، اس سے پہلے بھی سلمان خان کو دیکھا گیا، تو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سلیم خان صاحب کا جو پریوار ہے وہ کبھی نماز یا اسلامی طور طریقوں پر بھی میں کیوں یہ نماز ان کے سامنے کوئی نماز کوئی چیز ایگزیبیشن کی ہے؟ میں نماز پڑھتا ہوں تو میں ان کو بتاؤں، یا میں قرآن شریف پڑھتا ہوں تو میں ان کو بتاؤں کہ جا کے میرے گھر پہ دیکھیں اندور میں کہ کیا ماحول ہے؟ اور اگر میں ان چیزوں میں پارٹ لیتا ہوں تو کیا میں اپنے عقیدے کو اور اپنے ایمان کو اتنا کمزور سمجھتا ہوں کہ اس میں پارٹ لوں گا تو ختم ہو جائے گا میرا مطلب؟ اور پھر یہ میرے ماحول کو سمجھیں، میری ایک بیوی ہندو مہاراشٹرین ہے، میری دوسری بیوی ہیلن جو ہے وہ کیتھولک ہے، سمجھے؟ میرے ایک بچے نے شادی کی ہے سیما سچدیو سے، وہ لڑکی ہندو ہے۔ میرے دوسرے بیٹے نے شادی کی ہے ارباز نے ملائکا اروڑا سے، وہ آدھی ہندو ہے آدھی کیتھولک ہے، باپ ان کے ہندو تھے ماں ان کی کیتھولک تھی۔ میری بیٹی نے شادی کی ہے اپنی مرضی سے، میری بیٹی نے شادی کی ہے جس میں میں بہت خوشی سے جس میں شرکت لی ہے میں نے، اور میں نے یہ کہا میرے لیے آدمی اچھا ہونا چاہیے، تو وہ ہندو ہے لڑکا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کی بیٹی کا یا آپ کی بہن کا اگر شادی کا سوال ہو، ایک مسلمان ہے مگر اسمگلر ہے اور بہت ہی بد کیریکٹر کا آدمی ہے، اور ایک ہندو ہے نہایت ہی شریف آدمی اور اس کے عمل بہت اچھے ہیں، آپ کس کو پریفر کریں گے؟ پھر ایک پائلٹ ہے، وہی کہتے ہیں سر یہ پائلٹ تو مسلمان ہے مگر اس کا کوئی بھروسہ نہیں آپ کو پہنچائے گا کہ نہیں پہنچائے گا، اور دوسرا پائلٹ صاحب ہندو ہے، اس کے 30,000 گھنٹے ہیں اور کمال کا پائلٹ، آپ کس کے ساتھ ٹریول کریں گے جہاں آپ کی جان کا سوال ہے؟ سر مسلمان کے ساتھ میں ٹریول کروں گا، صاحب میرا بھائی ہے اس لیے وہ مر جاؤں اس کے ساتھ۔ عقل کیا کہتی ہے؟ یہ خدائی کی تو دی ہوئی ہے، یہ شولڈرز کے اوپر یہ جو سر ہے نا، یہ کوئی ڈیکوریشن کے لیے نہیں خدا نے بنایا ہے، یہ سوچنے کے لیے بنایا ہے۔ سوچئے، سوچ کے عمل کریے، اور ہمیں انٹیلیجنس کی ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی ہمیں راکٹ تھوڑی بنانا ہے یا ہم کو کوئی پلین تھوڑی بنانا ہے جو ہمیں انٹیلیجنس کی ضرورت ہے، ہمیں سینسیبلٹی کی ضرورت ہے زندگی میں۔ ہم جو بھی فیصلے لیتے ہیں وہ سینسیبلٹی پہ لیتے ہیں کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا ہے، یہ مت کرو یہ کرو۔ سارے ہماری جو ہم کو جو سکون دیتے ہیں، جو ہم کو پیس دیتے ہیں، یا ہماری زندگی جو بہت اسموتھلی چلاتے ہیں، وہ فیصلے جو ہوتے ہیں وہ سینسیبلٹی پہ ہوتے ہیں، وہ کوئی انٹیلیجنس پہ نہیں ہوتے، اس کے لیے کوئی آئنسٹائن نہیں چاہیے۔ آج میں خدا کا شکر ہے، اللہ کا میں بہت بڑا احسان مند ہوں کہ میں بہت خوش آدمی ہوں، اور اگر یہ کہتے ہیں کہ میں دوزخ میں جاؤں گا، مجھے تو جنت یہیں مل گئی ہے، میں تو اتنا خوش ہوں یہاں، سمجھے آپ؟ تو کن وجہوں سے کہ مجھے اللہ نے ایک سینسیبلٹی دی ہے، وہ سینسیبل ڈیسیجن لے کے میری زندگی بڑی خوشی کے ساتھ چل رہی ہے۔ اب اتنے سارے میرے فیملی کے اندر لوگ ہیں آج ایک ہی چھت کے نیچے ہارمونی سے رہتے ہیں، یہ بھی تو خدا کی دین ہے۔ کوئی مسلمان ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی کیتھولک ہے، اور اس ایشو کے اوپر کوئی جھگڑا، کوئی فساد، کوئی آرگومنٹ نہیں ہوتی، بلکہ ایشو ہی نہیں ہے۔ وی ہیو نیور ڈسکسڈ۔ ہم سے کوئی کہتا بھی ہے کہ بہت کمال کی بات ہے صاحب، تو ہم کہتے ہیں کوئی کمال کی بات نہیں، خدا کو منظور تھا اس لیے ہو گئی۔ آدمی کے بس میں اگر ہوتا تو سب کر لیتے۔ کئی فلم انڈسٹری میں کئی لوگوں نے یہ رشتہ ٹرائی کیا ہے، اور بیوی نے کہہ دیا یا تو یہ رہے گی یا میں رہوں گی،